بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھیں۔ اچھا، بے شمار میری پردہ نشین ماؤں بہنوں نے یہ سوال کیا ہے کہ بریسٹ انلارجمنٹ کے لیے کچھ بتائیں۔ یہ نسوانی حسن جو ہے وہ ان کی بریسٹ سے ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ خواتین کے اندر دو ہارمونز بڑے اہم ہیں، ایک ایسٹروجن اور ایک پروجسٹرون، جو کہ ان کے اووریز کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ان کا بیلنس برابر نہ رہے، ایسٹروجن کا بھی اور پروجسٹرون کا بھی، تو پھر جو نسوانی حسن ہے وہ گہنا جاتا ہے، وہ اس میں وہ خوبصورتی نہیں رہتی۔ یہ قدرتی عمل ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جدید ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وٹامن اے، بی اور ڈی، اگر یہ تینوں کا لیول درست ہو تو دونوں ہارمونز جو ہیں ان کا بیلنس ٹھیک رہتا ہے، اور عورت کی خوبصورتی جو ہے نا اس میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی غذا کی طرف توجہ کریں، اپنے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے مذہب کے اوپر نا ایک نسخہ، ہم پہلے بھی اس پر الحمدللہ ہماری ویڈیو موجود ہے، چہرے کی جھریوں کے حوالے سے بے شمار لوگوں نے اسے استعمال کیا، اور الحمدللہ اللہ کے احسان سے اس کے بہت ہی اعلیٰ ترین نتائج جو ہیں وہ ملے ہیں، اور لوگ آج تک وہ بنا بھی رہے ہیں اور ہم سے منگواتے بھی ہیں۔ تو ایک نسخہ، اسی نسخے کو ہم نے بہتر کر کے وہ صفحہ شاہی خاص فار ویمنز وہ الحمدللہ تیار کر کے خواتین کو استعمال کراتے ہیں۔ ان میں ایک تو چہرے کی جھریاں جو ہیں وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہوتی ہیں، دوسری ان کی جو بریسٹ ہے اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کو استعمال کتنا عرصہ کرنا پڑتا ہے؟ جب تک ان خواتین کی وہ جو علامات ہیں جن سے وہ پریشان ہیں وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ تو آتے ہیں سیدھے نسخے کی طرف۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو چھوٹے بیج ہوتے ہیں نا، چھوٹے بیج، ان کے اندر ایٹمی طاقت ہوتی ہے۔ آپ نے برگد کا بورڈ کا درخت دیکھا ہوگا یا انجیر کا درخت دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، چھوٹا سا خشخاش کے دانے کے برابر اس کا بیج ہوتا ہے، لیکن جب یہ درخت بنتا ہے تو میں نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے اس ایریا میں ایک درخت تھا، بلا مبالغہ 2 ایکڑ کے اندر اس کی چھاؤں تھی، ٹھیک ہے جی، دریا چناب کے کنارے کے ساتھ مڈ رانجھا ایک علاقہ، وہاں پر وہ شاید اب ہے یا نہیں ہے، ایک لمبا عرصہ ہو گیا اس کو دیکھے ہوئے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بیج ہوتے ہیں نا، ان کے اندر رب تعالیٰ نے ایٹمی طاقت رکھی ہے۔ تو سیدھے نسخے کی طرف آتے ہیں۔ یہ نسخہ ایک ایسا متوازن نسخہ ہے کہ اس کے اندر وٹامن اے، بی اور ڈی اور ساتھ ای، یہ چاروں وٹامنز ایک بیلنس کے ساتھ ہیں، اور یہ ایک متوازن ترین غذا اس کو کہہ لیں اور دوا بھی کہہ لیں، دونوں خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو کاغذ پینسل اپنا قریب کر لیں، نوٹ کریں، میں آپ کو لکھواتا ہوں انشاءاللہ، بنائیں، استعمال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر جو نہیں بنا سکتے تو بے شک منگوا بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائیں۔ میں نے ویسے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ دوائیاں ہم سے منگوائیں، خود بنائیں جو اس کو سمجھتے ہیں۔ تو نسخے کی طرف آتے ہیں، اس میں چیزیں گنتی بھی آپ نے کرنی ہے اور وزن میں آپ کو لکھواتا ہوں۔ نمبر 1، ثعلب مصری، یہ کسی اچھے پنسار اسٹور سے چیزیں آپ نے لینی ہیں، اور پرانی نہیں لینی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اچھی طرح دیکھ بھال کر کے لینی ہے آپ نے۔ ثعلب مصری، تخم گاجر، تخم مولی، تخم شلجم، زیرہ سفید، سونف، مغز بادام، مغز پستہ، مغز کاجو، مغز کدو اور فلیکس سیڈز جس کو السی کہتے ہیں، اور تل سفید یا سیاہ جو بھی آپ کو مل جائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ یہ 12 چیزیں ہو گئی۔ اس کے اندر 13ویں چیز جو ہے وہ ہے آپ کا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کوزا مصری، جس کو کجا مصری بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوزا مصری وہ آپ لے لیں۔ اگر یہ چیزیں آپ کی 20 گرام ہیں تو یہ ہوگی 240 گرام، اس میں 240 گرام کے قریب کوزا مصری ڈال لیں۔ اگر آپ زیادہ میٹھا پسند نہیں کرتے تو اس سے ہاف وزن میں لے لیں۔ اگر آپ کو یہ میٹھا پسند نہیں تو آپ اس میں براؤن شوگر یعنی شکر یا گڑ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو صاف کر کے ان کو باریک گرائنڈ کر لیں، اس کے اندر وہ کوزا مصری یا براؤن شکر مکس کر کے اس کو ایئر ٹائٹ ڈبے کے اندر محفوظ کر لیں۔ اس کی مقدار خوراک، فجر کی نماز پڑھ کے اور عصر کی نماز پڑھ کے معدہ خالی ہوتا ہے اکثر، تو ایک چمچ بھر کے منہ میں ڈال لیں۔ اوپر سے گائے کا دودھ مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں ملتا تو بھینس کا دودھ خالص ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے پاس دودھ میسر نہیں ہوتا، وہ پانی سے کھا لیں، گزارا کر لیں، لیکن دودھ ضروری ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب یہ آپ نے میڈیسن کھانی ہے تو جب تک آپ کو بھوک نہ لگے آپ نے
اپنا ناشتہ یا شام کا کھانا نہیں کھانا اتنی دیر تک. یہ آپ کے جسم کے اندر وٹامن اے، بی، ڈی اور ای اس کو بوسٹ کرے گا، ایسٹروجن لیول کو بھی برابر کرے گا اور پروجسٹرون لیول کو بھی برابر کرے گا، اووریز کو طاقت دے گا اور جو جسمانی حسن ہے اس میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے. ہاں ایک بات یاد رکھ، میں بھول گیا اس میں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں جو آخری چیز ہے نا، وہ جو اہم چیز ہے وہ تو میں بھول ہی گیا، اس میں ہے مغز بنولا. کپاس کے جو بیج ہوتے ہیں نا ان کے اندر سے جو مغز نکلتا ہے وہ بھی ڈالنا ہے جی. وہ اس میں وہ 240 گرام پہلی والی چیزیں ہیں اور اس میں 120 گرام مغز بنولا بھی ڈالنا ہے. ہاں اب یہ مجھ سے صاحب ہو گیا. اب یہ پاؤڈر آپ کا تیار ہے، مغز بنولا اپنی مثال آپ ہے. تو اس سے الحمدللہ اس کے استعمال سے چہرے کی جھریاں اور یہ جو آپ کے جسمانی حسن ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اور جب آپ استعمال کریں گے تو دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.